وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، ہمارا سابقہ موضوع جس پہ ہم بات کر رہے تھے وہ تھا صبر اور شکر. یاد رکھیں دو چیزیں، ایک صبر ہے اور ایک شکر ہے. صبر جو ہے وہ تین چیزوں پہ ہوتا ہے. الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب کوئی تکلیف پہنچے تو فوراً صبر کرے، ورنہ روتے روتے تو سب کو صبر آ جاتا ہے. الصبر عند الصدمۃ الاولی. اور دوسرا یہ ہے کہ صبر عن المعصیہ، گناہوں سے صبر کرو کہ. اور تیسرا یہ ہے کہ الصبر علی الطاعہ، اللہ کی فرما برداری پہ دائم قائم رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزرے، دیکھا کہ ایک عورت ہے قبر پہ بیٹھ کے بڑا رو رہی ہے اور ویلا کر رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فاصبر ولتحتسب، صبر کر اور اللہ سے ثواب طلب کر. اور کہا: الیک عنی، یہ کون ہے آپ؟ میں مجبور ہوں، میں اپنے صدمے کو رو رہی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے اس صدمے سے. آپ چلے گئے تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا: اللہ کی بندی، کس کو تم نے کہا تھا کہ چلے جاؤ؟ الیک عنی، وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے. تو پھر بی وہاں سے دوڑی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کے گر گئی اور کہا: حضور مجھے معاف کر دیں، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ فرمائیں. انہوں نے کہا: نہیں، میری بات نہیں، بات یہ ہے کہ صبر ہوتا ہے عند الصدمۃ الاولی. سب مصیبت آئے تو صبر کرے. یہ بعد میں رو رو کے تو خود بخود صبر آ جائے گا، اس کو صبر نہیں کہتے ہیں. اور اگر صبر کرو گے تو اللہ نے بشارت دی ہے قرآن میں کہ بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، مبارک دے دو، بشارت دے دو. الذین اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. جن کو کوئی بھی مصیبت آتی ہے
اور ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارے اکثر احباب یہ سمجھتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون صرف موت پہ پڑھا جاتا ہے جب کوئی مر جائے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ معمولی سی مصیبت بھی ہو تو پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون، بڑی مصیبت ہو، معمولی ہو، موت ہو، کچھ ہو، تو ہمیں یہی حکم ہے کہ ہم صبر کریں اور پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھے تھے کہ آپ کی بیٹی بی بی زینب نے پیغام بھیجا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے آئے میرے گھر میں۔ حضور کے علم میں بھی تھا اور سمجھ بھی گئے، اور میں جا کے میری بیٹی کو سلام کہہ دو، اس کو کہو کہ فاصبر ولتحتسب، صبر کرو، اللہ سے ثواب طلب کرو، نہ کوئی کسی کی موت کو روک سکتا ہے نہ حیات کو روک سکتا ہے۔ تو بیوی صاحبہ کو بھی اللہ کے پیغمبر نے یہی سبق دیا کہ صبر کرو، کیونکہ صبر ایک بہت بڑی نعمت ہے جن کا یعنی آپ اندازہ کریں کہ صبر کے لیے کتنا بڑا اجر ہے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ اور اسی طریقے سے فرمایا ان المتقین فی جنات وحریر یلبسون من سندس خضر واستبرق۔ تو یہ صبر والوں کے لیے بڑا مقام ہے۔ واقعہ تاریخ میں آتا ہے کہ ایک بزرگ تھے، ان کو عبادت میں لطف نہیں آ رہا تھا کہ بھی کیا لوگ بیٹھے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ جیسے میں بھی رات کو تکلیف تھی، ڈاکٹر کے پاس گیا تھا تو یہی کہہ رہے تھے مجھے کہ آپ کے درس میں بھی پتہ نہیں آپ کے پیچھے کون لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی گپ لگا رہا ہے، کوئی ہنسی مذاق کر رہا ہے، کوئی ٹھٹا مخول کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھی یہی سبق سیکھا ہے انہوں نے، تو اگر وہ آپ کے لوگ آپ سے نہیں سیکھتے تو ہم کیا سیکھیں گے؟ کم سے کم آدمی جب کسی درس میں بیٹھا ہو، کسی بات میں بیٹھا ہو تو اس کو ادب کے ساتھ سننا چاہیے، نہ کہ وہ اس کو مذاق میں اڑا دے۔ تو اس بندے نے سوچا کہ چلو چھوڑو اس بستی کو، وہ ایک جزیرہ تھا اس میں جا کے بیٹھ گیا، اور نہ کوئی کھانے کا انتظام ہے نہ کوئی چیز ہے۔ اللہ نے اس کے لیے چشمہ جاری کر دیا کہ پانی تو چشمے سے پیے، اور ایک انار کا درخت لگ گیا، روزانہ ایک انار اس کو لگتا تھا، تو وہ ایک انار کھا لیتا، پانی پی لیتا اور رات دن اللہ کی عبادت میں لگا رہتا۔ بہرحال 500 سال تک اس نے اسی طرح عبادت کی۔ اس کے بعد موت کا وقت آ گیا، موت کی گھڑی آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ روح کو قبض کر کے جنت میں لے گئے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے تو نے جو عبادت کی ہے مجھے قبول ہے، لیکن میں تمہیں اپنے فضل سے جنت میں بھیج رہا ہوں۔ جنت جب بھی ملے گی فضل سے ملے گی، عدل سے نہیں ملتی۔ اگر اللہ ہمارے ساتھ عدل کریں تو پھر تو ہم کو حساب دینے کے قابل ہی نہیں ہیں، لیکن فضل ہے جس کی وجہ سے ساری خطائیں ہماری معاف ہو جاتی ہیں۔ اب اس بندے کو جنت کی طرف لے جا رہے تھے اور دل میں خیال آ گیا کہ میری 500 سال کی محنت کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی اللہ نے۔ جنت میں بھی بھیجا تو اپنی مہربانی سے فضل سے بھیجا۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں سے کہ اس کو لے جاؤ، اس کو جہنم کا نظارہ کراؤ، لیکن جہنم سے اتنا دور رکھنا کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ جب وہاں سے گزرا تو اللہ معاف کرے وہ تو جناب سارے گلا خشک ہو گیا، پانی کی پیاس، العطش العطش العطش۔ ایک فرشتہ پانی لے کے آ گیا، انہوں نے کہا پانی ہے لیکن اس کی قیمت دینی پڑے گی۔ انہوں نے کہا بھائی کیا قیمت ہے؟ انہوں نے کہا 500 سال کی بات دے دو، ایک گلاس پانی کا لے دو۔ انہوں نے کہا بھی 500 سال کی بات تو میرے پاس ہے، وہ لے لو تم، مجھے پانی دو، میں مر جاؤں گا کیا؟ پانی پیا، کچھ ہوش آیا تو اس نے سوچا، اب اللہ نے حکم دیا کہ اس سے پوچھو ایک گلاس پانی کی قیمت 500 سال ہے،
تو روز جو تم چشمے کا پانی پیتے رہے اور روزانہ جو تم انار کھاتے رہے، اس کا حساب کون دے گا؟ اس کی جزا کیا ہوگی؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ صبر جو ہے ایک بڑی عظیم نعمت ہے۔ اللہ نے قرآن میں وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو صبر کرے اللہ اس کی بخشش بھی کریں گے، اور صبر کرنا ایک بڑے اہم کاموں میں سے ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ میرے بیٹے، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر، تو انہوں نے بھی یہی صبر کا سبق دیا۔ ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، تم اپنا چہرہ لوگوں کو دیکھ کے بگاڑا نہ کرو، اور نہ زمین میں اکڑ کے چلو۔ کوئی زمین پر اکڑ کے چلو گے تو کیا زمین پھٹ جائے گی؟ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی تفاخر کرنے والے کو، فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ اسی طرح میرے اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے، تم اس بات کو جو تمہارے سامنے کھانا آیا ہے، لقمہ ہے، اس لقمے میں تو غور کرو کیسے آیا ہے تمہارے پاس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، اور اسی طرح فرمایا إِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے، میں نے تیرے لیے زمین پیدا کی، میں نے اس پہ بارش برسائی، میں نے زمین کو چیرا، میں نے اس سے درخت پیدا کیے، کھجوریں پیدا کی، انگور پیدا کیے، تیرے لیے اور تیرے مال مویشی کے لیے بھی غذا پیدا کی ہے، تو ایک لقمہ تمہارے پاس کیسے پہنچا ہے؟ اتنے آدمیوں نے اس پہ کام کیا ہے، پھر جا کر تمہیں وہ لقمہ نصیب ہوا ہے، تو تم اس کے بارے میں فکر نہیں کرتے ہو۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کی کس نعمت کا ہم شکر کر سکتے ہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتیں ہم شمار کریں تو ہم تو گن ہی نہیں سکتے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جو سانس تم اندر لیتے ہو یہ سبب حیات ہے، اور جو سانس باہر بھیجتے ہو یہ اخراج فضلات ہے، کاربن آکسائڈ بن کے نکل جاتا ہے۔ تو ایک ایک سانس پر تو اللہ کی اتنی بڑی نعمتیں ہیں تمہارے اوپر، ذرا سا سانس بند ہو جائے پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، آدمی تڑپ رہا ہوتا ہے، آکسیجن لگاؤ، آکسیجن لگاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ بادشاہوں کے لیے تو آکسیجن ٹینٹ لگ جاتے ہیں، لیکن کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر حال میں اللہ کا بھی شکر کریں، اور جس بندے نے تم پر احسان کیا ہو اس کا بھی شکر کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، بندے کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو بندے کو بھی باقاعدہ جزاک اللہ خیر آخنا چاہیے، اگر اس کے بدلے میں کچھ دے سکتے ہو دے دو، نہیں دے سکتے ہو تو سب سے بڑا بدلہ ہے جزاک اللہ خیر، دعا کر دو اس کے لیے۔ تو اللہ پاک آپ کو اور ہمیں ہر مسلمان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے اور شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ صبر اور شکر جو ہے یہ مقابل ہے، جیسے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یا شکر گزار ہوگا یا نافرمان ہوگا۔ تو اللہ نافرمانی سے بچائے اور شکر کی توفیق عطا فرمائے۔